اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ منچن کے ناظرین، سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اللہ کے دوست۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور اپنے پیاروں کی بھی محبتیں اللہ ہمیں نصیب کرے۔ اور یہ اللہ کے پیارا بندہ بننے کی علامت اور نشانی ایک یہ بھی ہے کہ جو جتنا اللہ کا محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالی جن سے محبت فرماتا ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، اور وہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے پیارے اور سچے غلام بنے، اور بالخصوص امام الانبیاء سید الانبیاء آقا دو جہاں سرور کائنات رحمت للعالمین جناب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، اور آپ کے غلاموں سے، میری مراد صحابہ کرام علیہم رضوان سے، ان سے محبت کرنا، یہ بھی ایک علامت ہے کہ جن سے اللہ نے پیار اور محبت فرمائے ہے، اور جو اللہ کے پیارے بندے بنے ہیں، جو اللہ کے دوست بنے ہیں، جب ہمارا تعلق نسبت ان سے ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا بھی شمار انہی میں ہوگا۔ اللہ ان کی محبت کے صدقے ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے گا، اور نہ صرف دنیا میں برکتیں ہوگی، ہمیں آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کی معیت اور صحبت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے وہ قرآن پاک سے محبت کرے، اور جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مساجد سے محبت کرے، کیونکہ یہ ایسی عمارتیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے بنانے، انہیں پاک رکھنے، انہیں صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، اور ان میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ بس یہ خیر و برکت والی جگہیں ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی وہ خیر و برکت میں رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی پسندیدہ جگہیں اور ان میں رہنے والے اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ضروریات کو پوری فرما دیتا ہے، اور یہ مساجد میں ہوتے ہیں تو اللہ ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل، کتنے خوبصورت انداز اور خوبصورت کلمات اور خوبصورت ترتیب۔ اللہ سے محبت علامت دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ میں اللہ سے محبت کا دعویٰ میرا ہے تو اللہ کے محبوب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کتنی ہے، کس قدر ہے، اور آپ کی محبت کی علامت آپ کے اصحاب سے محبت۔ حضور کے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ستارے ہیں، وہ تمام صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہدایت کے لیے ہمارے لیے رہنما ہیں۔ ہمارا الحمدللہ ایمان ہے اور اعتقاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور آپ کے اہل بیت اطہار وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اگر ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا ہے
تو دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت اطہار کا ہے۔ انشاءاللہ ان کی محبتیں یہ ہمیں جنت میں بھی لے کے جائیں گی، ان کی محبتیں ہمیں دنیا میں بھی سرخرو فرمائیں گی اور آخرت میں بھی یہ محبتیں کام آئیں گی۔ منشن کے ناظرین، اللہ کے دوستوں میں سے آج ہم اللہ کے اس پیارے بندے کا ذکر کریں گے جن کا مقام مرتبہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کے بعد بشروں میں سے، ان افراد میں سے جو سب سے بڑھ کر جس کا مرتبہ ہے، جس کی شان ہے، اور وہ اللہ کا اتنا پیارا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منظور نظر انہیں بنایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت فرماتے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ سب چیزوں میں پہلے ہیں، وہ اسلام لانے میں بھی پہلے ہیں، وہ حضور کی معیت میں ہجرت کرنے والے اس اعتبار سے وہ بھی پہلے ہیں، وہ جب کبھی انفاق فی سبیل اللہ کا موقع ملتا ہے تو اس میں بھی درجہ پہلے کا لے کے جاتے ہیں، حضور معراج سے آئیں تو تصدیق کرنے والوں میں بھی پہلے بن جائیں، یعنی کئی اعتبار سے جہاں ان کو درجہ اولیت مل جائے اور وہ اس میں سبقت لے جائیں۔ اور حضور جب دنیا سے بھی وصال فرما کر گئے تو خلافت میں بھی جن کو درجہ پہلا ہی ملا، اور خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول، صاحب غار و صاحب مزار، میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام بنے، آپ کے ایسے رفیق سفر رہے اور رفیق حضر رہے۔ آپ مکے کی گلیوں میں ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں، اور اگر ہجرت کر کے غار میں پہنچتے ہیں تو ابو بکر ساتھ ہیں۔ وہ ہجرت کی ان مشکل ترین اور کٹھن راہ میں بھی صدیق اکبر کی وہ معیت ہے، وہ ساتھ ہیں، اور بلکہ نہ صرف ساتھ ہیں، اتنی حضور سے محبت کرتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں ہر طرف دشمنوں نے انعامات کا اعلان کر رکھا ہے، 100 اونٹ اسے دیے جائیں گے جو آدمی آپ کو اور آپ کے ساتھی ابوبکر صدیق کو گرفتار کرتا ہے، لیکن یہ ایسے جانثار صحابی ہیں، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیوں ایسا کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب کوئی وہم ہوتا ہے، خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے نہ آ رہا ہو تو میں آگے بڑھ جاتا ہوں، کبھی دائیں طرف ہوتا ہوں، کبھی بائیں طرف، کبھی پیچھے، کہ وہ دشمن اگر کوئی آتا بھی ہے تو آپ تک نہ پہنچے، ابو بکر پہلے ہی اسے روک لے، پہلے وہ ابو بکر کو ملے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی جان کو بھی یوں قربان کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت وہ تیار رہے اور اس کی کوششیں بھی کرتے رہے اور قربانیاں بھی انہوں نے پیش کی۔ تو چونکہ حضور کے اتنے پیارے یہ بن گئے تو جو حضور علیہ السلام کا پیارا بن جائے گا وہ اللہ کا بھی پیارا بن جائے گا۔ جی ہاں منچن کے ناظرین، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے یہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا کہتے ہو کرتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر تمہیں یہ کہنا نہیں پڑے گا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ جو تمہیں انعام دے گا، یحببکم اللہ، وہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی جو جتنا حضور علیہ السلام کی اتباع، اطاعت، فرما برداری میں جتنا پختہ ہو جاتا ہے اور جتنی اچھے انداز سے وہ اتباع اور اطاعت کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ گویا کہ اللہ کا بھی پیارا بن جاتا ہے، اور اللہ اسے بشارت دیتا ہے یحببکم اللہ۔ ایک تو یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک وہ بشارت ہے
کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو جن سے اللہ محبت فرمائے وہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے پیاروں میں ان کا شمار ہو جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جانثار صحابی، اللہ کے پیارے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام میں سب سے پہلے دامن اسلام سے بھی وابستہ ہوئے اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یمن میں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ وہاں پر تھے۔ یمن کے اندر ایک بوڑھے عالم سے آپ کی ملاقات ہوئی جو پچھلی کتابوں میں ان کا عالم تھا، تو انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو آپ سے چند سوالات کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سوالات میں ایک سوال یہ کیا کہ تم حرم سے آئے ہو؟ کہا جی ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے گمان ہے کہ تم قریش سے ہو؟ کہا جی ہاں میں قریش سے ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے گمان ہے کہ تم تمیمی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں تمیم بن مرہ کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ چند سوالات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری ایک علامت کے بارے میں پتہ ہے، اور وہ علامت تبھی آپ کو بتاؤں گا جب آپ اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹائیں گے۔ وہ بڑی حیرانگی ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بوڑھے عالم سے کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے آپ یہ علامت بتا رہے ہیں اور کس چیز کی علامت بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے سچے علم کے ذریعے میں ایک نشانی تمہارے اندر جو ہے وہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حرم میں وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے نبی ہوں گے وہ اعلان کریں گے، اور ان کی نبوت کی جو تصدیق کرنے والے ہوں گے ان کی علامات تمہارے اندر مجھے نظر آ رہی، اور ان کی علامت میں سے یہ تو ظاہری علامتیں جو میں نے پوچھی، حرم سے، تمیمی، قریشی، یہ سب چیزیں تو پائی جا رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارے جسم کے اوپر میرے علم یہ بتا رہا ہے کہ پیٹ پر ناف کے قریب ایک تل ہوگا۔ اللہ اکبر! جب کپڑا اٹھایا گیا تو وہ تل موجود تھا۔ جب اس تل کو دیکھا تو انہوں نے پھر کچھ تلقین کی، کچھ نصیحت بھی کی کہ ان پر ایمان لے آنا، کچھ اشعار بھی سنائے۔ یہ وہاں سے رخصت ہو کر آ جاتے ہیں۔ جب یہ مکے میں پہنچے تو ادھر قریش میں سے مکے کے سردار ان کا انتظار کر رہے ہیں، چونکہ آپ کا بھی ایک نام تھا اور نامی گرامی شخصیت تھے۔ انہوں نے آتے ہی آپ کو کہا کہ دیکھیے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اعلان نبوت کر دیا، ہمارے خداؤں کو وہ ختم کرنے کا کہہ رہے اور اپنے دین پر چلنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہے۔ اس وقت کہا کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے، اب تم آ چکے ہو، اب فیصلہ کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حسن طریقے سے واپسی بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تھے۔ گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور تشریف لائے، عرض کی ہم آپ کو سچا جانتے ہیں، ہم آپ کو کبھی امانت میں خیانت والا نہیں پایا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ یا کسی ایسی برائی میں معاذ اللہ کوئی بھی کسی طرح کے معاملے میں ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ جو یہ اعلان کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، وہ بہت بڑا ایک اعلان ہے، ظاہر ہے اس کے ثبوت کے لیے بھی بہت بڑی دلیل کی حاجت ہوگی۔ اللہ اکبر! تو پوچھنے لگے کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تم یمن میں اس بوڑھے سے مل کر آ رہے ہو؟
کہنے لگے میں تو بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں یمن میں۔ کون سے بوڑھے؟ آپ نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے تمہیں شعر سنائے ہیں۔ اللہ، یہ ایسی بشارت تھی، یہ ایسا آپ کا علم تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ کو کس نے خبر دی؟ فرمایا مجھے بھی اس فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے انبیاء کے پاس آتے رہے۔ تو یہ یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ایمان لانے پر بہت خوشی ملی، بہت خوشی ملی۔ آپ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین، وہی ابو بکر صدیق جو ایمان لانے سے پہلے قریش کے لوگ ان کے انتظار میں اور کچھ فیصلہ خود نہیں کر رہے جب تک وہ نہ آ جائے، لیکن ایمان جب لے آئے تو پھر طرح طرح سے تکالیف پہنچانے لگ گئے۔ لیکن یہ ابو بکر صدیق پھر اللہ کے وہ پیارے بندے بنے ہیں کہ مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ رہے۔ اور قرآن کی آیت مبارکہ کے شان نزول سے متعلق فرمایا گیا، وہ بھی انہی سے متعلق ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر استقامت اختیار کی، اس پر مستقیم رہے، ٹھہرے رہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے جو انہیں کہیں گے کوئی تمہیں خوف نہیں، نہ تم غم کرو، نہ تمہیں کوئی خوف ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول سے متعلق بھی فرمایا گیا کہ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور پھر تکالیف کو برداشت کیا، پھر ان چیزوں کو برداشت کیا، ان پر ظلم ہوتے رہے، گھر والوں کی طرف سے بھی، باہر طرف سے بھی، دوستوں سے بھی، جو ان کے اپنے عزیز تھے ان کی طرف سے بھی تکلیفیں پہنچتی رہیں، لیکن آپ پھر اس غلامی میں مستقیم بن کر آپ رہے، ٹھہرے رہے، اور پھر آپ نے وہ مرتبہ اور وہ مقام حاصل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں اس قدر مال خرچ کرتے ہیں، اس قدر مال خرچ کرتے ہیں کہ اب وہ ایک لباس ہے اور جس کے بٹن بھی جو گئے وہ درخت کے کانٹے لگائے گئے اس پر، اور اس کے بٹن گویا کہ ہیں، اور اس حالت میں حضرت جبریل آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر کو اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے، ابو بکر کو اللہ سلام کہتا ہے، اللہ اکبر، جن کو سلام اللہ بھیجے، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھئے کہ اس حالت میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو آپ سے حضور نے پوچھا تو آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس حالت میں بھی اللہ سے راضی ہوں، کیا میں اللہ سے ناراض ہوں گا؟ اللہ اکبر، پھر ان کی شان یہ بن جاتی ہے، سب کچھ اپنا دین کے لیے لوٹا دیا، اپنا گھر بار بھی، کاروبار بھی، دوست یار بھی، مال بھی، سب کچھ دین کے لیے، سب کچھ دین کے لیے، سب کچھ دین کے لیے، یہی ان کا مین مقصد رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جو ملی تو سو پھر ایسی ملی، پھر آگے حضور کے غلاموں میں ہی اضافہ کرنے والے رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو بھی، اپنی جان کو بھی قربان کرنے والے رہے۔ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین چیزیں مجھے بڑی محبوب ہیں، پسند ہیں مجھے محبوب، اور وہ تین چیزیں یہ ہیں، النظر الیک، چہرہ آپ کا ہو اور نظر وہ ابو بکر کی ہو،
دیکھتے رہیں، آپ کے چہرے کو تکتے رہیں۔ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَيْكَ، اپنے مال کو آپ پر خرچ کرنا بڑا محبوب ہے، اللہ اکبر۔ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ، آپ کے سامنے بیٹھے رہنا یہ بڑا محبوب ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یعنی اپنے مال کو خرچ کر کے اور اس پہ لطف آنا، مزہ آنا۔ جی ہمارے چینل کے ناظرین، جب آدمی بالکل محبت میں ایسا ہو جاتا ہے تو وہ جب اپنی ان جن چیزوں کی محبت داخل ہو جاتی ہے، ہم اپنی اولادوں سے محبت کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ماں باپ سے کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لیکن یہ محبت میں اب جب ہم خرچ بھی ان پر کرتے ہیں تو ہمیں ایک لطف آتا ہے، اور اپنے بچوں پر، ماں باپ پر یہ سعادتیں ہیں، اور اس پر بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے اجر و ثواب ہیں، تو آدمی کو ایک لطف والی کیفیت آتی، محبت ہوتی ہے۔ لیکن ان کا انداز دیکھیے، اپنے گھر بار تو الگ بات ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کریں، آقا وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا، کسی اور کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا۔ سب کے احسانات کا بدلہ ان کو دے دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے دن دے گا۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ انہوں نے ہر طرح کی وہ کمال درجے کی قربانیاں بارگاہ رسالت میں پیش کی ہیں۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، آپ سے عشق کیجئے، اور پھر یہ جو عشق اور محبت والی زندگی ہے، یہ ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی کو پھر موت نہیں ہے، یعنی وہ دنیا میں بھی تر و تازہ ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب موت آنی ہے تو پھر آگے کی زندگی بھی اس کے لیے تر و تازگی والی زندگی ہے۔ جنہوں نے اس طرح دنیا کے اندر اللہ کے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، حضور سے عشق کیا، یہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ سے، کچھ باب الریان سے، روزے رکھنے والے، صدقے والے باب الصدقہ سے، یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ کسی کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو اس دروازے سے، کسی کو اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کوئی ایسا بھی ہے کہ جنت کے قریب آئے تو 8 دروازوں سے پکارا جائے کہ تم اس سے داخل ہو جاؤ؟ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، ابو بکر مجھے امید ہے وہ تم ہو کہ جب جنت کے قریب جاؤ گے تو 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اس سے داخل ہو کر جنت چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بشارتیں پیارے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی انہیں عطا فرما دی۔ چینل کے ناظرین، اللہ کے دوستوں میں یعنی اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے کی بھی یہ ایک علامت کو ذکر فرمایا گیا ہے۔ آج ہم بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی ہیں۔ کچھ ایسے اوصاف ہوتے ہیں، کچھ ایسے انداز ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے یہ مرتبہ اور یہ مقام حاصل کیا۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اور جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی ایک کے سبب وہ جنت میں اسے داخل کر دیتا ہے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت موجود ہے، ان عادات میں، ان صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر بھی موجود ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہارے اندر تو وہ ساری خصلتیں موجود ہیں، وہ سارے اعلیٰ اچھے اوصاف، اعلیٰ کردار، مثالی انداز، ملنسار، با وفا، وعدے کو پورا کرنے والے، بات میں سچائی، صدق، ایمانداری، دیانتداری، اخلاق حمیدہ، اوصاف جمیلہ، وہ سارے کے سارے 360 وہ صفات ہیں، اگر ایک کسی میں آ جائے اللہ اسے بخش دے۔ اے ابو بکر، تمہارے اندر تو وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ آج ہم بھی اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں اور بننا بھی چاہیے، تو یہ اوصاف اپنائیے، اخلاق اچھے ہو جائیں، قول کے اندر صداقت ہو جائے، صدق آ جائے، جھوٹ غلط بیانی ختم ہو جائے، دھوکہ دہی نہ رہے، گناہ اور حرام کے کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، نیکی اور اچھے اوصاف والے کاموں میں اپنے آپ کو لگایا جائے۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عام تشریف فرماتے بیٹھے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کسی مسکین کو کھانا کوئی کھلا کر آیا ہے؟ تو اصحاب میں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جس نے ایک مسکین کو کھانا آج کے دن کھلایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج کوئی کسی مریض سے بھی عیادت کر کے آیا ہے؟ تو پھر اصحاب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں جو مریض کی بھی عیادت کر کے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتبع منکم اليوم جنازۃ، آج کوئی جنازہ بھی کسی کا پڑھ کر آیا ہے؟ تو پھر کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کوئی روزہ رکھ کر بھی آیا ہے؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، انا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آج روزہ بھی رکھ کر آیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا، مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے خدا میں اتنی چیزیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں ہی داخل ہوگا، اس کا انعام پھر یہ ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، جنت کا داخلہ اسے مل جائے گا۔ یہ اوصاف حمیدہ ایک مسلمان کے اندر اخلاق اعلیٰ ہوں، کردار بھی اعلیٰ ہو، انداز بھی ایسا ہو، مسلمان کا جنازہ ادا کرے، ان حقوق میں سے بیان کیا گیا ہے، ایک مسلمان دوسرے مریض مسلمان کی عیادت کرے، ان کے حقوق میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہاں کوئی فرض روزے سے متعلق نہیں پوچھا جا رہا، نفلی روزے سے پوچھا جا رہا ہے۔ 4 سوال کیے، چاروں کے جواب حضرت صدیق اکبر نے کہا، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بہت درس ہے، ہم بھی نیت کریں ان اوصاف پر عمل کرنے کی۔ مریضوں کی عیادت ہو، نماز جنازہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ فلاں شخص جاننے والا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، نہیں جائیں گے تو وہ کیا کہیں گے، ان کو منہ دکھانا ہے، ان کے پاس تو جانا ہے۔ لیکن نماز جنازہ کی نیت یعنی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ روزہ رکھیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے۔ پیر شریف کو روزہ رکھے، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ پیر شریف کو روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم ولدت فیہ، اس دن میرا میلاد ہے، میں پیدا ہوا ہوں۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی اپنا میلاد منایا اس طور پر کہ روزہ رکھا، یعنی ہر پیر کو اپنے میلاد کو یاد کیا۔ تو ہم بھی ربیع النور میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم جشن میلاد مناتے ہیں، لیکن ہر پیر میں روزہ رکھ کر یوں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو یاد کیا جا سکتا ہے، میلاد منایا جا سکتا ہے، اس پہ ثواب بیان کیا گیا۔ جمعرات کے روزے پر فضیلت ثواب بیان کی گئی، اور ہر اسلامی مہینے کے اندر ایام بیعت کے اندر ان کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا، 13، 14، 15 تاریخ جو اسلامی، یہ ہم نفلی روزے رکھ کر بھی یہ ثواب کے بہت ذخیرے حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ کا پیارا بندہ آدمی فرائض کے بعد جن چیزوں سے بنتا ہے وہ یہ نوافل کے کام ہیں، چاہے وہ روزے کے ہوں، عبادات کے ہوں، وہ نفلی کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اسے اپنا محبوب بناتا ہے، اور جب وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو پھر اللہ اس کی مقبولیت کو ایسی دنیا کے اندر رکھ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی تو محبت عین ایمان ہے، لیکن حضور کے غلاموں سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان کو یاد کرتے ہیں، اور کیوں نہ یاد کریں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ